السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سارے بچے اچھے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے جناب ابراہیم کا ہم نے یہاں تک آپ کو بتایا تھا کہ جناب ابراہیم نے ہجرت کی تھی اور یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ اس کے بعد جب جناب ابراہیم کہا جاتا ہے کہ کافی عمر کے ہو گئے، کہیں پر 86 سال 86 ایئرس اور کہیں پر لکھا ہے 99، ٹھیک ہے، جب ہوئے تو آپ کے پاس اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے کیا کیا؟ دعا کی، کس لیے؟ کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے۔ اور جناب ابراہیم کے نام پر قرآن مجید میں 14 سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم ہے، اور اس میں آپ کی یہ دعا ہے، لکھی ہوئی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 39، جب ہم کھول کر پڑھیں گے 39، ٹھیک ہے، جب ہم کھول کے پڑھیں گے تو ہمیں ملے گا کہ جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، کہ سب تعریف اس خدا کی ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں، تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ وہ کتنے بڑے تھے، 86 یا 99 ایئرس کے تھے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں مجھے اس بڑھاپے میں تو نے کیا عطا کیا؟ اسماعیل و اسحاق کو دیا، ٹھیک ہے، اسماعیل اور اسحاق عنایت فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو جناب اسماعیل اور جناب اسحاق میں کتنا سال کا فرق تھا؟ 13 سال چھوٹے بڑے تھے، جناب اسماعیل بڑے تھے اور جناب اسحاق چھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب جناب اسماعیل چھوٹے سے تھے ابھی، تو اللہ کا حکم ہوا، اور کیا کہا گیا؟ کہا کہ ان کو آپ لے جا کر جہاں جنگل ہے، بیابان ہے، مکے کی سرزمین پہ اس وقت تک آبادی نہیں تھی، کہاں لے جائیے اور لے جا کے آپ وہاں چھوڑ دیجئے۔ تو جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو لے کر گئے، اور آب زمزم اور ساری چیزیں ہم لوگ جو ہے جناب اسماعیل کی جب آپ کو لائف ہسٹری بتاؤں گی تو اس میں پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ نے چھوڑا، کہاں پر؟ مکے کی سرزمین کے پاس، اس وقت یہ مکہ نہیں تھا، وہاں پہ جنگل، بیابان، نہ پانی تھا، نہ کوئی پیڑ تھا، نہ گھر تھا، بالکل میدان پڑا ہوا تھا، آپ نے وہاں چھوڑا۔ تو جب آپ نے اپنے بچے اور بیوی کو اس جگہ پر چھوڑا، تو آپ نے کیا کیا؟ 2 دعائیں مانگی تھیں، ایک ہی آیت میں، دعا تو بہت ساری ہے، لیکن جب آپ نے وہاں چھوڑا تو کیا دعا مانگی؟ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن و امان والا قرار دے، امن و امان والا یعنی پیسفل قرار دے، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ کیا کہا انہوں نے؟ ربج الحاظ بلدل، ٹھیک ہے، پروردگار عالم تو اس شہر کو پر امن بنا دے، ٹھیک ہے، یہاں پہ مثلا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی خون خرابہ نہ ہو، کوئی غارت نہ ہو، اس طرح کا انہوں نے دعا مانگی تھی۔ یہ بھی ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ ہم آیت نمبر 35 میں جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، آیت نمبر 35 کہاں کی؟ سورہ ابراہیم کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ اس شہر کو پروردگار عالم پیسفل بنا دے۔ کیا کہا تھا؟ ربج الحاظہ بلدا آمنن، ٹھیک ہے، کیا کہا؟ ربج الحاظل بلدا آمنہ، کہ پروردگار عالم اس شہر کو، اس زمین کو ان کے لیے کیا بنا دے؟ پر امن بنا دے، محفوظ بنا دے، پیسفل بنا دے، وہاں کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، خون خرابہ نہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوں۔ اور دوسری کیا دعا مانگی؟ کہا انہوں نے کہ اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش کرنے سے بچا لے، کیونکہ جناب ابراہیم جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، جناب ابراہیم جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے وہ کون سا دور تھا؟ بتوں کا دور تھا،
جہاں پہ بت کی بنی ہوئی پوجا کی جاتی تھی، وہاں کے اوپر کس چیز کی ہوتی، اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ نے دیکھا تھا بتوں کا نقصان کیا ہوتا ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے، کس کو مان رہا ہے، چاند کو، سورج کو، جو ہے ہر طرح کے بت بناتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو کرتے تھے نا۔ تو جناب ابراہیم نے کیا دعا مانگی؟ کہا پروردگار اعلیٰ مجھے اور میری اولادوں کو بتوں کی پرستش کرنے سے بچا لے، یعنی وہ کبھی بھی، میری اولاد کبھی بھی کیا کرے، بتوں کی پرستش نہیں کرے۔ پھر کیا ہوا، ایک دن ایک شخص آیا اور آ کر اس نے مولا سے بات کی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب وہ باتیں کر رہا تھا تو پھر اس نے کہا کہ آپ تو بت پرست ہیں، آپ لوگوں کے بھی تو آباء و اجداد نے بت پوجا کیا ہے، آپ مکے میں کیونکہ بت پوجا جاتا ہے۔ تو امام نے اسی آیت کا ذکر کیا کہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم تم مجھے اور میری اولادوں کو بتوں کی پرستش کرنے سے بچا لے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے دعا کی تھی، اس لیے ان کی اولاد نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ہاں، ان کی جناب اسماعیل کی اولادوں میں سے کچھ اولادیں جو گئیں بھی پوجا کی طرف، تو انہوں نے پوجا نہیں، انہوں نے کیا کہا یہ جو بت ہے یہی ہماری شفاعت کریں گے، یہ ہم کو بخشوا لیں گے، یہ کہا، لیکن کبھی بھی انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی۔ جو لوگ ایمان پہ باقی رہے انہوں نے کبھی بھی، جناب اسماعیل کی اولادوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ تو ان آیتوں سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو میں کل پرسوں کے درس میں بتاؤں گی، لیسن میں آپ کو بھیجوں گی، لیکن ابھی آج اتنے کافی ہے۔ ان میں ہمیں کیا ملا کہ ہم ہمیشہ جہاں کہیں بھی ہوں اس بات کی خود بھی ہم دعا کریں کہ اے پروردگار عالم ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو، ہم لوگوں کو کس سے محفوظ رکھے، ہر مصیبت و بلا سے محفوظ رکھے پروردگار عالم، ہمارے شہر میں کبھی بھی خون خرابہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ دعا کریں کہ اے پروردگار عالم ہماری نسلوں میں کبھی بھی بت پرستی نہ آئے، سب لوگ خدا کی عبادت کریں اور دین ابراہیم، دین محمدی پر ہی باقی رہیں، توحید، نبوت، امامت، ان سب پر یقین رکھیں، اور مرتے دم تک، ابھی آپ لوگ چھوٹے ہیں آپ کو نہیں پتہ، کبھی کبھی مرتے وقت بھی انسان انکار کر دیتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔